السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، تو ہم حاضر ہیں 21 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ بلر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زمارے نے دیکھتے دلچسپی سے اپنی گول گول آنکھیں مچکاتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، زمارے ہم یہاں تمہارے علاج کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہاں کوئی بھی ایسی شرارت مت کرنا جس سے تمہیں نقصان ہو۔ اس کے باپ نے شروع میں ہی اسے تنبیہ کی تھی، بلر ہم کوئی چھوٹا بچہ ہے تمہارے جو شرارت کرے گا، اب ہم بہت سمجھدار ہے، تم بے فکر رہو، ہم کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس نے بڑے بوڑھوں کی طرح نصیحت کرتے ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، جبکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گیا۔ ان کی 8 بجے ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے باہر آیا اور خان ادھر ادھر فارمیسی کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا۔ قریب ہی اسے فارمیسی مل گئی۔ وہ زمارے کو اسکول کے باہر ایک بینچ پہ بٹھا کر فارمیسی سے دوائی لینے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے بھی اسے ہدایت دینا نہ بھولا کہ وہاں سے اٹھ کر کہیں نہ جائے۔ اس کے جانے کے بعد زمارے اسکول بال کے بچوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا اور ان کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ صبح کے وقت اسکول کے باہر بچوں کی بہت گہما گہمی تھی، جسے وہ پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی آئس کریم والے کو کھڑے دیکھ اس کا دل آئس کریم کے لیے مچلنے لگا، مگر نہ اس کے پاس پیسے تھے۔ اگر پیسے ہوتے بھی تو خان اسے لینے نہ دیتا، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے اسے آئس کریم کھانے سے منع کیا تھا۔ اور جس انداز میں وہ آئس کریم کو دیکھ رہا تھا، پاس ہی ریان ایان جو اسکول کے لیے اندر جانے لگے تھے، اس کو اس طرح آئس کریم کی طرف دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ ایک آئس کریم لے کر اس کے پاس آئے۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ ریان ایک آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مگر یہ تم ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے ایک نظر آئس کریم اور ایک نظر ریان ایان پر ڈالتے حیرت سے اپنی گول آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میرے مورے کہتی ہے کہ کسی اجنبی سے لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے نخرے سے اوپر سے منع کرنا چاہا، مگر اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ آئس کریم لینے کو کتنا بے تاب ہے۔ ایان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کا نخرہ ملاحظہ کیا، جبکہ ریان اس کی بات پر ہنس دیا تھا اور اس کے نرم و سرخ سفید گال کھینچ کر بولا، کیونکہ چھوٹو ہمیں تم بہت پسند آئے اور ہماری ماما کہتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز مل بانٹ کر کھانی چاہیے، اور ویسے بھی اگر تم ہمارے دوست بن جاؤ تو یہ آئس کریم آسانی سے لے سکتے ہو۔ زمارے نے 2 پل کو سوچا اور فوراً دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ انجان ہونے کے چکر میں اپنی آئس کریم تو نہیں گنوا سکتا تھا نا۔ اس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور اس طرح ان تینوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ تینوں ایک ایک آئس کریم لیے کھانے لگے۔ مہر جو رمشا کی پرسنل گاڑی ڈرائیو کر کے بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی تھی، جب بچوں کو اسکول چھوڑ کر وہ کافی دور آ گئی تو اس نے دیکھا کہ ریان اپنی واٹر باٹل گاڑی میں ہی چھوڑ گیا ہے۔ اف یہ بچے بھی نا، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور گاڑی ریورس کرتے اسپیڈ سے اسکول کی طرف بڑھا دی۔ جوں ہی وہ باہر نکلی تو اس نے اسکول کے باہر بنے بینچ پر ریان ایان کو ایک بچے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف بڑھی، کیونکہ آج سے پہلے ریان نے کبھی اسکول بنک نہیں کیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ تینوں جو بڑے مزے سے باتوں میں مگن تھے، مہر کی آواز پر ہڑبڑا کر پلٹے۔ ماما آپ یہاں؟ ایان نے حیرت سے کہا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس نے زمارے کی نیلی آنکھوں کو فدا ہوتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ریان ایان نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی، جسے اس نے دلچسپی سے سنا اور لگے ہاتھوں زمارے سے بھی دوستی کر ڈالی۔ اسے اس میں کسی بہت اپنے کی تصویر دکھی تھی، یہ گمان تھا یا حقیقت، یہ تو بس قدرت جانتی تھی۔ ریان کو اسکول میں چھوڑنے کے بعد وہ زمارے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیر اور اس کے ساتھ بیٹھتی یا اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی، رمشا کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہر کہاں ہو؟ فوراً گھر پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ کو لگتا ہے اس کا پتہ مل چکا ہے، اور یہ سننا تھا کہ وہ حیرت سے کھڑی ہوئی، لیکن وہ زمارے کو بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ زمارے نے اس کی مشکل آسان کر دی اور اسے جانے کا کہا۔ بچے کیا آپ واقعی اکیلے رہ لو گے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جس کا باب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جی آنٹی، ہمارا پلار آتا ہی ہوگا، آپ جاؤ۔ زمارے کے بار بار اصرار کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے جاننے کی جلدی تھی کہ اب وہ شخص ہے کہاں جس کا خیال ہر وقت اس کے ساتھ تھا، دن رات کی طرح۔ خان جو سڑک کراس کر کے آ رہا تھا، مہر کو اپنی آنکھوں سامنے گاڑی میں بیٹھا دیکھ اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ کیا یہ واقعی اس کی وش تھی، جسے اس نے کہاں نہیں ڈھونڈا اور ملی بھی وہ اسے اسی شہر میں؟ مہر کو تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ وہ ہوش میں آتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وش رکو، میری بات سنو، وش خدا را رک جاؤ۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلا رہا تھا اور آخر ایک ٹھوکر لگتے ہی وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ وش زندہ ہے، میری وش زندہ ہے۔ اس نے اس کے دور ہونے کا غم جھٹکتے خوش ہوتے سوچا۔ وہ جانتا تھا اس کے بھائی بھابھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ دوسری شادی کے بعد مر چکی ہے۔ اب میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا وش، اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوتے ایک عزم سے کہا تھا۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی بھائی، میں تو بس اپنے ریڈرز کو چیک کری تھی ان کا دل کتنا مضبوط ہے۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ایپیسوڈ آئے آج اس کا پارٹ 2، تو فٹافٹ لائکس پورے کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو۔ اللہ حافظ۔